محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خدا تعالی کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی شکر ہے. اس نے ہمیں اس مادہ پرست زمانے میں اس میں گمراہی کے امکانات بہت زیادہ ہیں، حق سے دوری کے امکانات بہت زیادہ ہیں، حق پہ چلنا بھی آسان نہیں ہے. اس دور میں خدا تعالی نے ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت سے نوازا ہے، ان کی فرش عزا پر بیٹھنے کی سعادت نصیب کی ہے. اللہ کا کرم ہے، اس نے ہمارے دلوں کے اندر امام حسین کی پاکیزہ محبت کو قرار دیا ہے. اللہ کی دی ہوئی ان تمام نعمتوں کا شکر بجا لانے کے لیے، جس کے نتیجے میں خدا انشاءاللہ ان نعمتوں میں اضافہ فرمائے، انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے جانثاروں وفاداروں میں قرار فرمائے، انشاءاللہ ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، فتنہ و فساد کے موقع پر امن و امان کے لیے، ہدایت کے راستے پر چلنے کی مزید توفیقات کے لیے بآواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایتوں کے اندر، روایتوں کے اندر زندگی کے ہر پہلو پر، ہر حالت میں ہدایت دی گئی ہے، رہنمائی دی گئی ہے. یہ کہ ہمارے پاس 250 سال کی اہل بیت کی سیرت ہے تقریباً. یہ 250 سال بہت لمبی مدت ہے. اگر ان فرقوں کو دیکھیں کہ جو اہل بیت کو نہیں مانتے، تو ان کے پاس جو معصوم سیرت ہے وہ صرف اللہ کے نبی سے جو چند سال ان کے پاس ہے، 23 سال مثلا، اس سے زیادہ نہیں ہے. اس 23 سال میں بھی زمانہ تبدیل ہوا ہے. ایک وہ وقت تھا جب اللہ کے نبی مکہ میں تشریف فرما تھے، پھر وہ مدینے میں تشریف لائے، حالات مختلف تھے. لیکن اس 23 سال کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اس 250 سال سے کہ جو اللہ کے نبی کی وفات کے بعد پیش آئے. اور اس 250 سال کی جو سنت اور سیرت جمع ہوئی ہے روایات کے اندر، الحمدللہ اس نے
تشیع کو ایک بہت بڑا ذخیرہ دے دیا ہے ہدایت کے باب میں، گمراہی سے بچنے کے معاملے میں، مختلف قسم کے سیاسی معاشرتی حالات میں کام کرنے کے معاملے میں۔ تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ مثلا جس 250 سال کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں حجاج بن یوسف جیسے کا دور بھی ہے، ظالم و جابر ہے، قاتل ہے۔ اسی میں بے دین لوگوں کے دور بھی ہیں، ایسے ایسے نام مشہور ہیں کہ جو نعوذ باللہ تعالیٰ، صد نعوذ باللہ تعالیٰ شراب کے عادی ہیں اور خلافت کے اوپر نام کے حد میں فائز ہیں، لیکن جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ سب کو جانتے ہیں، تاریخ میں موجود ہیں سارے۔ اسی میں نسبتاً بہتر حکمران کے دور بھی ہیں، مثلا عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے، مختصر دور ہے 2 سال کے قریب، لیکن بہرحال وہ بھی ہے۔ اسی میں ایسا دشمن بھی ہے جو ظاہر میں بہت بڑا دوست ہے، باطن میں دشمن ہے، مثلا ہارون الرشید ہے، محمود الرشید ہے، یہ لوگ ظاہر میں بہت بڑے دوست ہیں، باطن میں دشمن ہیں۔ ایسا دور بھی ہے کہ حکومتیں تبدیل ہو رہی ہیں، بنی امیہ سے بنی عباس 132 ہجرہ میں تبدیل ہوئی۔ تو آپ کوئی بھی نام لیں، کسی بھی قسم کے حالات کا ذکر کریں، سیرت میں کچھ نہ کچھ موجود ہے۔ اب آپ مثلا یہ تو میں نے معاشرتی اعتبار سے کہا، معاشرتی اعتبار سے نہ لیں، مثال کے طور پر جسمانی اعتبار سے لیں، بالکل مختلف، مثلا طبی اعتبار سے، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں آپ کے پاس۔ آپ نے اور لیا نفسیاتی اعتبار سے، ایک انسان کے اندر نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، ایک انسان کے اندر ذہن پہ پیچیدگیاں آتی ہیں، اس کے اعتبار سے لے، دسیوں روایت، سینکڑوں ہزاروں روایت بلکہ موجود ہیں۔ تو بہت وسیع خزانہ ہے، لیکن یہ خزانہ ایک طرف اور اس کے اوپر عمل ہونا، خزانہ ہونا تو کافی نہیں ہے۔ بھئی کتاب خانوں کے اندر کتابیں ہیں، یا مثلا آج کے دور میں مثلا انٹرنیٹ کے اوپر انہوں نے ڈیٹاز بنائے ہوئے ہیں، سی ڈیز نکال دی ہیں اور مختلف جگہوں کے اوپر سب موجود ہیں، لیکن موجود ہونا تو کافی نہیں ہے۔ معاملہ تو یہ ہے کہ بھئی اس پہ عمل کیسے ہوگا۔ اور یہ جو چیلنج اب ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ بھئی پہلے بچوں کی تربیت کے لیے ایک اکائی تھی ہمارے پاس، وہ اکائی تھی خاندان، کہ بھئی بچہ جس خاندان کے اندر پلا ہے بڑھا ہے وہ خاندان در حقیقت اس کا ذمہ دار ہوگا اس بچے کا۔ اب آج کل کے زمانے میں کیا ہے، آج کل کے زمانے میں خاندان کا کردار بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو کس کا کردار بڑھ گیا ہے؟ بغیر کسی دو اوپینین کے میڈیا کا کردار، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ انٹرنیٹ کے اور ذریعے ہوں، کوئی بھی چیز ہو، اس کا کردار بڑھ گیا ہے۔ تو ہمارے بچے کتنی دیر اپنے ماں باپ سے بات کرتے ہیں اور کتنی دیر انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر رہتے ہیں۔ اچھا، وہ سوشل میڈیا بھی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر کوئی گرفت، کوئی کنٹرول ہے ہی نہیں کسی کا، سرے سے کچھ نہیں ہے۔ تو اب یہ جو بچے ہمارے بچیاں ہیں، کم عمر میں ہیں، حتیٰ جوان ہیں، ان کی ہدایت کا بندوبست کیسے ہوگا ان روایات کی بنیاد پر جو ہمارے پاس ہیں، لیکن ان کے والدین نے بھی نہیں پڑھی ہیں، ان کے ٹیچرز نے بھی نہیں پڑھی ہیں۔ ذخیرہ تو ہے ہمارے پاس، لیکن نہ والدین جانتے ہیں، نہ ان کے اساتذہ جانتے ہیں، نہ جن اسکولوں میں وہ پڑھ رہے ہیں وہاں پہ کوئی توقع ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو کچھ کنسیڈر کیا ہو۔ جس میڈیا کو وہ دیکھ رہے ہیں اس کا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، اس کا تو کوئی پرسان حال ہے ہی نہیں۔ اب یہ کہ اہل بیت اطہار کی تعلیمات پہ کیسے عمل ہوگا، اس کو اپنی نظر میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ چند نکات عرض کرتا ہوں اور انشاءاللہ موضوع سے متصل کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ ایک بنیادی معاملہ ہے تربیت کے اندر، وہ یہ کہ تربیت کو تھوڑا سا اور غور فرمائیے گا۔ تربیت وسائل سے ہوتی ہے، یہ تربیت کوئی روحانی عمل ہے۔ تربیت کیسی چیز ہے؟ مثلا نعوذ باللہ تعالیٰ ایسی ایک مثال لے لیتے ہیں کہ بھئی فرض کر لیتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ خدا نہ کرے سارا پیسہ حرام ہے، اس حرام پیسے کو استعمال کر کے اس نے دنیا کا متقی ترین استاد اپنے بچوں کے لیے رکھ لیا۔ سب سے اچھی جو کتابیں تھیں وہ اس نے لا کے اپنے استاد کے سامنے رکھی،
اور اس استاد سے کہا کہ بھائی میرے بچے کو آپ پڑھائیں. وسائل تو سارے ہو گئے, یہ بچہ بہرحال تربیت پائے گا یا نہیں پائے گا؟ کیوں؟ ایک مشکل ہے, بنیاد بہت خراب آئی ہے. بندہ تو سمجھ ہی نہیں رہا ہے, وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سارا گیم مادی وسائل کا ہے, میں ٹیچر لے آؤں گا, میں کتاب لے آؤں گا, میں یہ کر لوں گا, میں وہ کر لوں گا, تربیت ہو جائے گی. تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں بھائی, معاملہ صرف مادی وسائل کا نہیں ہے. تو جو ہمارے دوست احباب کہہ رہے ہیں مثلا اگر ہمارے پاس یہ ہوتا تو ہو جاتا, وہ ہوتا تو ہو جاتا, ان سب کی خدمت میں ایک بات عرض کرنے کی ہے, وہ یہ کہ بھائی یہ سب چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں, لیکن سب سے پہلے کیا چیز کاؤنٹ ہوتی ہے؟ سب سے پہلے یہ چیز کاؤنٹ ہوتی ہے کہ آپ کی اپنی زندگی کے اندر دین کتنا ہے, آپ اپنی زندگی میں دین پہ کتنا عمل کر رہے ہیں, آپ اپنی زندگی میں دین کے اوپر پرخلوص کتنے رہے ہیں. تو اگر آپ کی اپنی زندگی کے اندر دین اس کی اچھی حد کے اندر موجود ہے, آپ نے تو اپنی ذمہ داری انجام دے دی نا, باقی خدا سنبھالنے والا ہے. بہت زیادہ اس کے اوپر اپنے آپ کو, بعض اوقات میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض اوقات واقعاً والدین شدت سے پریشان ہیں, اور اس پریشانی میں آ کر بعض اوقات صحیح کرنے کے بجائے اور غلط کر بیٹھتے ہیں. تو اعتدال تو ہمیں کہاں مل پاتی ہے؟ میں نے عرض کیا شاید کہیں پہ آپ کے سامنے بھی کہ بھئی ہم لوگ معتدل نہیں ہو پاتے, بیچ راستے پہ نہیں چل پاتے, کوئی ادھر سے ادھر نکل جاتا ہے, کوئی ادھر سے ادھر نکل جاتا ہے. تو ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے تربیت کے معنوی عمل کو بھی دیکھو. تربیت میں یقیناً ایک معنوی عمل ہے. اب ایسے ہی ذرا سا ذہن کو نزدیک لانے کے لیے عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. یہ جو بڑے بڑے نام ہم لوگ سنتے ہیں, آیت اللہ العظمیٰ بہجت مرحوم کا اللہ مقامو, یا ان کے بھی اساتذہ, یہ لوگ مادی اعتبار سے کیا بہت طاقتور لوگ تھے؟ نہیں. یا مثلا آیت اللہ دستغیب شرازی, جن کی کتاب تقریباً سب کے کہیں نہ کہیں استعمال میں رہی ہیں, یہ لوگ کیا مثلا بہت مضبوط طاقتور, بولنے میں طاقتور تھے, مثلا خطیب بہت اچھے تھے, اور مثلا ان کے انسٹیٹیوشنز بہت زیادہ تھے؟ نہیں, ہرگز ایسا نہیں تھا. حتیٰ آیت اللہ العظمیٰ بہجت جو مثلا پہلی شاگردوں کی ان کی کلاس تھی, میرے خیال میں 5 بندے ہوتے تھے اس کے اندر, 5-6 بندے ہوتے تھے, اس سے زیادہ نہیں ہوتے تھے. لیکن پتہ نہیں کتنے لوگ تھے جن کو وہ دور دور سے ہدایت دے رہے تھے. ان کی کسی شاگرد نے بتایا کہ ان کا کوئی شاگرد پاکستان میں بھی تھا جو ان سے زندگی میں کبھی نہیں ملا تھا, لیکن ان کا شاگرد تھا, اور بڑا اچھا خاص کوئی شاگرد تھا ان کا. اب مجھے نہیں معلوم وہ بندہ خدا کون تھا, کون وہ خوش نصیب تھا. تو یہ ہو سکتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ کوئی معنوی عمل ہے. یا مثلا آیت اللہ بہجت کے استاد, ان کے جو استاد تھے وہ سید علی قاضی طباطبائی, مشہور استاد علم اخلاق کے اور عرفان کے, تو وہ اپنے شاگردوں کو جمع کرتے تھے. ان کے بھی شاگرد زیادہ نہیں تھے, 5-6-7, اس سے زیادہ نہیں ہوتے تھے ان لوگوں کے خاص شاگرد. تو ان سب کو جمع کرتے تھے, اور یہ جو نجف اشرف میں وادی سلام قبرستان ہے, اس کے سامنے جا کے کھڑا کر دیا کرتے تھے. اس کے سامنے کھڑا کرتے تھے اور کہتے تھے ان کو دیکھو. اور بعض اوقات 2-2, 3-3 گھنٹے وہ یہی کام کرتے تھے, کہتے تھے یہاں کھڑے ہو اور دیکھو. اچھا, اب لوگ جو گزر رہے ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ کیسا استاد ہے, اگر یہ اس کے شاگرد ہیں تو ان کو بٹھائے, کوئی کتاب لے, کتاب سے پڑھائے, کوئی درس دے, حافظے سے سکھائے. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اپنے 5-6 بندے لے آتا ہے, قبرستان میں کھڑا کر دیتا ہے, دھوپ میں بیچارے کھڑے میں قبروں کو دیکھ رہے ہیں. تو وہ کہتے تھے کیا ہو رہا ہے, یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے. یعنی ان کے خلاف کافی آوازیں اٹھی ہوئی تھیں کہ بھائی بندہ صحیح نہیں ہے یہ, نعوذ باللہ تعالیٰ, ایسی باتیں تھیں. اچھا, ہو کیا رہا تھا؟ مثال کے طور پر وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ جو قبریں ہیں یہاں پر اللہ کے اولیاء دفن ہیں, اہل بیت کے چاہنے والے دفن ہیں, ان کے اندر ایک معنویت ہے, اس معنویت کو حاصل کرو. تو ان کے شاگرد اور وہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں, وہیں سے واقعا ہماری تربیت ہوتی تھی. اب ظاہر ہے کہ ہم خود بھی چونکہ اس مرحلے سے نہیں گزرے, ہمیں بھی نہیں معلوم کہ یہ کیا ہوتا ہے, لیکن کم از کم اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ جو تربیت کا معاملہ ہے یہ صرف معاملہ کتابوں کا نہیں ہے, اسکولوں کا نہیں ہے, خاندانوں کے وسائل کا نہیں ہے. اصل معاملہ روحانیت کے اوپر ہے. باقی سب بہت ضروری ہے. ہمیں بھی کوئی کہے کہ بھائی پورے پاکستان کے لیے اسکول ہونے چاہیے, نہیں ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے, ادارے ہونے چاہیے, لیکن اصل معاملہ بلڈنگز میں نہیں ہے.
اصل معاملہ اس روح کے اندر ہے۔ اچھا، اس روح کو حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر میں اپنے بچے سے کہوں کہ مثال کے طور پر مثلا ہماری اہل بیت کے چاہنے والوں میں کتنے بچے ہیں، تو بھئی کم از کم بھی پاکستان میں ہماری آبادی کروڑوں میں ہے، اس کروڑوں کی آبادی میں اگر مثال کے طور پر 20% بھی بچے ہوئے ہمارے پاس، تو بھائی یہ بچے جو ہیں وہ 60-70 لاکھ بن جائیں گے۔ اچھا، وہ 60-70 لاکھ بچے کس اسکول میں جا کے پڑھیں گے؟ کہاں ہے ہمارے پاس؟ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جو اہل بیت کے چاہنے والوں نے ایکسکلوسیو اسکولز بنائے کمیونٹی بیس، وہ کراچی میں ہیں جہاں تک مجھے پتہ ہے۔ باقی مثلا گلگت بلتستان میں بھی کچھ بنے ہوئے ہیں، پارا چنار میں بھی کچھ بنے ہوئے ہیں، لیکن شاید جو مجھے ابھی تک پتہ ہے تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ یہاں پہ بنے ہوئے ہیں۔ سب کو ملا لو کتنے بچے اکوموڈیٹ ہو جائیں گے؟ 6,000، 5-6,000، بہت آگے گئے 10,000 ہو جائیں گے۔ پورے پاکستان میں کتنے ہو جائیں گے؟ 1 لاکھ ہو جائیں گے۔ بچے کتنے ہیں؟ 50-60 لاکھ، 70 لاکھ۔ ان کی تربیت کیسے ہونی ہے؟ ہم نے اس پہ پلاننگ نہیں کی ہے۔ ہم تو ابھی بچوں کی بات کر رہے ہیں، بڑوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ کیوں؟ ذرا گننا کہ پورے پاکستان میں معنوی تربیت کرنے کے لیے، اخلاقی تربیت کرنے کے لیے بولنے والے کتنے ہیں؟ ہماری جو مشکل بنی ہوئی ہے نا، اللہ جانتا ہے، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، ہماری مشکل یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، نہ ہماری یہ مشکل ہے کہ ہم نے مثال کے طور پر سیاست نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں۔ اصل جو ہماری مشکل ہے وہ یہ کہ ہم تربیت میں پیچھے ہیں، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے۔ یہ جو تربیت کا عمل ہے یہ صرف ایک کام نہیں دیتا۔ مثلا ایسا نہیں کہ آپ تربیت کریں گے بچے عبادت گزار ہو جائیں گے، سب کو زیارتیں حفظ ہو جائیں گی، سب کو نمازیں، نہیں، یہ انسان بنانے کا عمل ہے۔ اس میں پوری قومیں بن جاتی ہیں اگر کوئی انسان واقعاً تربیت کی طرف چلا جائے۔ تو یہ مثال کے طور پر اگر ہم سے کوئی یہ سوال کرے کہ مولانا حالات جو ہیں وہ بڑے پیچیدہ ہو گئے ہیں معاشرے کے اندر، کمپلیکیشنز، اور میں نہیں اس کا ذکر کرنا چاہتا زیادہ کہ بھئی فتنہ فساد کا ایک زمانہ بنا ہوا ہے، اب آپ لوگ جو ہیں وہ دعائے مکارم الاخلاق پڑھا رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو ہم عرض یہ کرنا چاہیں گے کہ بھائی جو اصل مسئلہ ہے نا وہ یہیں پر ہے۔ اصل جو بنیاد ہماری خراب ہوئی، جو ہماری جڑ کے اندر اگر کوئی جا کر ڈھونڈے پرابلم ہے، پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ کہ اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل نہیں ہوا ہے۔ ورنہ اگر ان تعلیمات کے اگر ہم نے 20% پہ بھی عمل کر لیا ہوتا، یعنی ہم ان کے آئیڈیل انسان کے 20% بھی ہوتے، بہت تھا ہمارے لیے، یہ قوم کچھ اور ہوتی۔ پھر اب بھی ہمیں یہی کرنا ہے کہ بھئی آج جو کچھ ہو رہا ہے، چلو آج آپ ایک ری ایکشن دکھاؤ، لمبی مدت میں کیا کرنا ہے؟ لمبی مدت میں کرنا ہے جس کی خاطر مر رہے ہیں اس کے اوپر عمل کریں۔ کس کی خاطر جان دے رہے ہیں؟ اہل بیت کی خاطر نا، اہل بیت کی تعلیمات کی خاطر، ان کی رہبری کی خاطر، ان کی قیادت کی خاطر، ان کی امامت کی خاطر۔ تو ان کی امامت کے پیچھے بھی تو چلنا ہے۔ تو جس ذخیرے کے اوپر ہم جان دے رہے ہیں کہ ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس نے ہدایت بھی تو دی ہے، اس پہ بھی تو عمل کرو۔ تو جہاں جان دے رہے ہیں، مقدس فریضہ ہے، بعض اوقات دینی ہوتی ہے جان، لیکن اس کے ساتھ عمل کرو، تاکہ انشاءاللہ پروردگار عالم اس دنیا اور اس دنیا کے اندر ہمیں اور ہماری قوم سب کو سرخروئی نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ کل کچھ جملات آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، تیزی سے ان جملات کو دوبارہ عرض کرتا ہوں، اس کے اوپر کچھ عرائض۔ ہمیشہ آپ نوٹ کریں گے صحیفہ کے اندر زیادہ تر دعاؤں میں بار بار درود آتا ہے نبی اور ان کی اولاد طاہرہ پر۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ اور یہ خاص کر مولا چوتھے سرکار کے زمانے میں اگر سوچیں تو زمانہ وہ تھا جہاں پر اہل بیت کے چاہنے والوں کو ختم کیا جا رہا تھا، تو امام نے ہر دعا کے اندر بار بار نبی اور ان کی اولاد کا تذکرہ کیا تاکہ دنیا کو یاد رہے کہ محور کہاں پر ہے۔
نقش کہاں پر ہے، کردار، اصلی کردار کس کا ہے؟ تو درود بھجوایا اور فرمایا اللہم وبلغ بایمانی اکمل الایمان، خدا میرے ایمان کو کامل ترین ایمان فرما، کامل ترین ایمان کے ساتھ وجعل یقینی افضل الیقین، میرے یقین کو بہترین یقین قرار فرما۔ تو اگر کسی کو اکمل ایمان چاہیے تو اکمل ایمان کہاں سے آئے گا؟ ایمان کا تعلق ہے قلب سے۔ بہت گفتگو اس کے اوپر ہوئی ہے کہ بھئی ایمان جو ہے وہ صرف قلب کا یقین ہے، عمل بھی ساتھ ہو، یا کس طریقے سے ہم لیتے ہیں؟ تو بہرحال اتنا ہمیں معلوم ہے قرآن کریم کی آیات کو دیکھتے ہوئے، اہل بیت کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے، کہ ایمان کا تعلق زبان سے صرف نہیں ہے، صرف زبان سے نہیں ہے، اعمال کے ظاہر سے بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ بعض اوقات اعمال کے ظاہر کے پیچھے نیت صحیح نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب ہے اس کا ایمان میں غلطی ہے پھر کہیں نہ کہیں۔ تو اگر کوئی کہے کہ بھئی ایمان یعنی زبان سے کہنا، تو یہ اس کے لیے تو مشہور جو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اسلام ہو گیا، کہ اگر کوئی اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے تو یہ اسلام ہے۔ اگر اس اسلام کے پیچھے عمل کرتا ہے، کچھ اعمال کو انجام دیتا ہے، تو اس اعمال کے پیچھے اس کی نیت دیکھنی پڑے گی کہ بھئی نیت کیا ہے۔ اور نیت کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ نیت حاصل ہوتی ہے اس کے یقین سے، کہ جس چیز پہ اس کو یقین ہے 100%، یقین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسا اطمینان 100% کہ وہاں اس کا ذہن خود بخود وہیں پر ہے۔ مثلا بھئی آپ جب صبح کو گھر سے آفس کے لیے، کام کے لیے نکلتے ہیں، تو آپ اس راستے پہ چلتے ہیں جس پہ آپ چل رہے ہیں، ہر روز جاتے ہیں۔ اچھا گزشتہ رات مثلا 8 گھنٹے آپ آفس نہیں گئے تھے، کاروبار پہ نہیں گئے تھے، تو آپ کو یہ کیسے پتا کہ وہ واقعی وہیں پر ہے ابھی تک؟ 8 گھنٹے میں ختم نہیں ہو سکتا کیا؟ ہوتا ہے؟ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی دنیا کے اندر 8 گھنٹے میں تباہی آ گئی، ختم ہو گیا؟ ہاں ہوتا ہے۔ تو آپ کیوں جاتے ہیں پھر وہیں پر بغیر پوچھے کہ وہاں پر ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے اندر ایک یقین ہے کہ نہیں ہے۔ اب اس یقین کی بنیاد کیا ہے؟ روٹین آپ کی بنیاد ہے، ایک روٹین ہے۔ تو پھر آپ سوچتے بھی نہیں، مثلا ہر روز صبح اٹھ کے پہلے فون کر کے پوچھتے ہیں دکان ہے یا نہیں ہے، آفس ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، آپ کے اندر ایک اطمینان ہے بھائی ختم ہو گیا معاملہ، پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ اپنے لیے کہہ رہا ہوں، اتنا خدا پہ یقین ہے؟ مثلا جب نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے اپنی نیت کو خدا کی طرف لے جانا پڑتا ہے کہ میں یہ خدا کے لیے کر رہا ہوں، اس کے باوجود ریاکاریاں ہو جاتی۔ تو اگر اتنا ہی اطمینان ہوتا جتنا ہمیں جگہوں کے باقی رہنے پر ہے، تو یہ ریاکاری کیوں ہوتی ہے بیچ میں؟ غیر خدا کے لیے نیت کیوں سلپ کر جاتی ہے ہماری؟ کیوں یاد نہیں رہتا کہ خدا ہے؟ بزنس کا تو یاد رہتا، اس کو تو یاد دلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں یقین کے اندر تھوڑی سی کمی رہ گئی۔ ایمان کے درجے کس کے اوپر طے ہوتے ہیں؟ ایمان کے درجے طے ہوتے ہیں یقین کے اوپر۔ تو امام فرما رہے ہیں خدایا بلغ بے ایمانی اکمل الایمان، میرے ایمان کو بہترین ایمان قرار فرما، وجل یقین افضل الیقین، میرے یقین کو افضل یقین قرار فرما، ایسا یقین کہ جس کے اندر پھر کوئی شک شبہ، کوئی امکان کسی بھی قسم کا نہ رہے۔ وجعل وانتہی بنیتی الی احسن النیات، میری نیتوں کو بہترین نیت قرار فرما، وبعملی الی احسن الاعمال، اور میرے اعمال کو بہترین اعمال قرار فرما۔ یہ گویا 4 مراحل ہو گئے اپنے اوپر محنت کرنے کے، 4 مرحلے ہو گئے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہماری ایک گہرائی ہے، اس گہرائی کو پکڑنا بہت ضروری ہے۔ یہ یقین کہاں پر ہوتا ہے؟ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، بعض اوقات میں ڈرتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کا وقت کہیں تکرار میں نہ لگاؤں، اس خاطر تکرار نہیں کرنا چاہتا، لیکن پھر کبھی ذہن میں آتا ہے کہ مجھے جو اساتذہ سکھاتے تھے وہ میرے دماغ سے نکل جاتا تھا، تو میرا جیسا اگر ان کو بتا رہے تو ان کے دماغ میں کہاں رہ پائے گا، کتنی دیر رہ پائے گا۔ مثلا کتنی دفعہ عرض کر چکا ہوں قلب کیا ہوتا ہے؟ قلب یہ دل نہیں ہے، قلب یہ ذہن بھی نہیں ہے۔ قلب کیا ہے؟ قلب ہمارے وجود میں ایک معنوی حصہ ہے جو ہمارے اعمال سے متاثر ہوتا ہے، ہمارے اعمال سے بنتا ہے۔ اگر میرا عمل صحیح ہوگا میرا قلب صحیح ہوگا، میرا عمل خراب ہوگا میرا قلب خراب ہوگا۔
اچھا اس قلب کا کام کیا ہے؟ اس قلب کا کام یہ ہے کہ اللہ کی ہدایتوں کو یہ دریافت کرتا ہے۔ اس کی مثال ہم بہت دفعہ سن کے دوسروں سے عرض کرتے ہیں کہ بھئی اساتذہ اس کی مثال میں کہتے ہیں کہ یہ قلب آئینے کی طرح ہوتا ہے، اعمال اس کے اوپر اچھا یا برا اثر ڈالتے ہیں۔ اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں، آپ کا یہ آئینہ صاف ستھرا ہے، اس کے اوپر خدا کی نورانیت برس رہی ہے، خدا کی ہدایت برس رہی ہے، ایسے علوم آپ کو مل رہے ہیں جو عام آدمی کو نہیں مل رہے ہیں۔ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر اعمال خراب ہیں، اس قلب کے اوپر نعوذ باللہ تعالیٰ روایات کے مطابق تاریکی آ جاتی ہے۔ جب اس پہ تاریکی آتی ہے تو اس میں ریفلیکشن کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس ریفلیکشن میں بہت عجیب چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ جو میں نے کہا ریفلیکشن، اوپر سے آئینے کے اوپر اثر آنا، بھئی آپ ایک دنیاوی مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ بہت خوبصورت ایک اور روایت ہے، اس روایت میں کہا کہ تم لوگوں کا جو زمانہ ہے، شب و روز ہیں، ان میں نفحات ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ نفحات کسے کہتے ہیں؟ کراچی تو مشہور ہے نا، شام کے وقت ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، جو بریز جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، ٹھنڈی ہوا جو چلتی ہے، اس کو نفحات کہتے ہیں، جس کو نسیم بھی کہتے ہیں۔ صحیح؟ تو فرمایا تمہاری زندگیوں کے اندر نفحات ہوتی ہیں، ایسی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اللہ کی طرف سے، ان نفحات کو ضائع نہیں کرو، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تو مثلا اگر اس کی مثال کیسی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ مثلا آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں، آپ کی آنکھوں پر کسی آئینے کی اچانک چمک پڑتی ہے۔ اچھا یہ اچانک چمک کیوں پڑی آپ کے آئینے پر؟ اس آئینے پر کہیں سے روشنی پڑ رہی تھی، اس کا اینگل آپ کی آنکھوں کے اینگل کے میچ کر گیا، تو اچانک ایک جھپک سی لگی، آپ نے یوں کیا اور وہ ختم ہو گئی۔ اگر کسی کا قلب تھوڑا سا بھی پاکیزہ ہونا تو خدا کی طرف سے یہ جھپک آئے گی، یہ ہدایت کی جھپک آئے گی، کبھی نہ کبھی آئے گی، سوتے میں جاگتے میں، کہیں نہ کہیں دل کے کوئی حالت میں، کیفیت میں، کہیں گریا، کہیں سختی، کہیں آسانی، کہیں نہ کہیں یہ، اب میں اس کو اردو میں کیا بولوں، میں ایسے کہہ رہا ہوں جیسے لپک سی ایک آتی ہے نا، ایسے کر کے سامنے سے گزر جائے۔ اچھا اگر کسی کا دل بہت صاف ہو تو کیا ہوگا؟ پھر یہ ایسے چھپک کے نہیں آئے گی، تھوڑا سکون سے آئے گی، تھوڑا سکھانے کے لیے آئے گی۔ اگر کسی کا دل بہت صاف ہو تو کیا ہوگا؟ وہ اسی کی نورانیت میں زندگی گزارے گا۔ یہ لوگ جو آپ دیکھتے ہیں، جو عرفاء لوگ ہیں، یہ تقریباً غافل سے نظر آتے ہیں، یعنی لگتا ہے جیسے دنیا میں نہیں رہ رہے، کہیں اور رہ رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ اس کے ٹرانس میں رہ رہے ہوتے ہیں، اس ہدایت کے اثر میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، ہم اس کے لیے ایسا نور قرار دے دیتے ہیں کہ وہ اس نور کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کے درمیان گھومتا رہتا ہے، اپنے نور سے باہر نہیں نکلتا۔ پھر یہ کس کے لیے ہے؟ یہ جس کا دل بہت صاف ہو گیا ہے، وہ پرماننٹ اس ہدایت کے اندر رہتا ہے۔ تو مثلا بیان کرتے ہیں کہ علامہ مجلسی نے کبھی خدا سے یہ دعا کی کہ اے خدایا، جو تو علم اپنے امام کو دیتا ہے مسلسل، اس کو ٹرمنالوجی میں کیا کہتے ہیں؟ جس کو کہتے ہیں فیض نازل ہوتا ہے، افاظہ فیض، خدا کا فیض نازل ہوتا ہے۔ تو علامہ مجلسی نے خدا سے دعا کی خدا یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک لحظے کے لیے ایسا لگا جیسے کائنات کے علم میرے اوپر کھل گئے، ایک لحظے کے لیے، اور کہنے کے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ جو پوری کائنات کے علم کھلتے ہیں، امام پر یہ حالت ابدی دائمی ہے۔ اب میدان کیا ہے؟ میدان یہ میدان ہے، اس کو کہتے ہیں قلب۔ اب ابھی آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، صحیح ہے۔ ابھی اس کو کوئی ریئلٹی سمجھے گا اور کہے گا پتہ نہیں الفاظ سے کھیل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ نہیں، اتنی روایات قلب کے اوپر ہیں، ناقابل انکار ہے۔ آپ نے اپنے دل کو کبھی دھڑکتے اندر آئینے میں، فوٹو میں دیکھا ہے کبھی اندر؟ میں نے نہیں دیکھا، ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ کیوں ہے؟ آپ کہیں گے بھائی یہ اتنے لاکھوں لوگوں کے آپریشنز ہوئے ہیں، ایکس ریز ہوئے ہیں، ان کی پتہ نہیں کون کون سی رپورٹس آتی ہیں، دل نہیں ہے تو بالآخر یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟
تو بندگان خدا قلب کے اوپر بھی سینکڑوں روایات ہیں، ہزاروں روایات ہیں. اہل بیت نے قلب کی پتہ نہیں کون کون سی حرکتوں کو بیان کیا ہے کہ قلب میں یہ ہوتا ہے، قلب میں یہ ہوتا ہے. یہ قلب ہے یا نہیں ہے؟ ہے. تو ہمیں پتہ کیوں نہیں چلا؟ ہم نے توجہ نہیں دی. دنیا کی بہت ساری حقیقتوں پہ توجہ نہیں دی تو کیا حقیقت ختم ہو جائے گی؟ تو پھر اپنے حالات کے اوپر غور کر لو کہ بھئی مجھے اس قلب کو کیسے بہتر بنانا ہے، اس کے اوپر محنت کریں. یہ جو صرف ہمارا معاشرہ ایک بات جانتا ہے، ثواب گناہ، ثواب گناہ. بھائی یہ ثواب گناہ تو آخرت میں ملے گا، دنیا میں بھی ہے. یہ جو آپ کا قلب، میرا قلب ہے، یہ ہمارے اعمال کا اسٹوریج ہے، ذخیرہ ہے. جتنے اعمال اچھے ہوں گے اسٹوریج اچھا ہوگا، آئینہ اچھا ہوگا، علم خدا، ہدایت خدا نصیب ہوتی رہے گی. نہیں ہوا تو ہم گھومتے رہیں گے اور کچھ لوگ مقامات کے اوپر فائز ہوتے چلے جائیں گے ہماری آنکھوں کے سامنے، اور ہم نعوذ باللہ تعالیٰ سمجھ نہیں پائیں گے بھئی میدان کہاں پہ تھا ہمیں کام کرنے کا. تو عزیزان محترم، یہ جو کام ہے وہ یہ کام ہے، اصلی کام ہے. اور یہ ہدف خلقت ہے. اصل میں خلقت اس لیے ہے، کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، سونے جاگنے کے لیے نہیں ہے. ہم سب کو معلوم ہے زاد و ولد کے لیے نہیں. جتنے جانور کام کرتے ہیں ان میں سے کوئی ہمارا ہدف خلقت ہو ہی نہیں سکتا. اس کے لیے خدا نے جانور خلق کیے تھے. ہمارا ہدف سپیریئر ہونا چاہیے تھا. اشرف کیوں ہے ورنہ پھر اشرف مخلوقات؟ اشرف مخلوقات اس میں کہ جانور قلوب کے اوپر کام نہیں کرتے، ان کے اندر وہ قلوب نہیں ہے. دل تو ان کے اندر بھی ہیں، قلوب نہیں ہے ان کے اندر. قلوب آپ کے اور میرے اندر ہے. نعوذ باللہ تعالیٰ اب اگر کسی انسان کا قلب مر چکا ہو تو قرآن کا حق نہیں کہ کہے کل انعام بل ہم اضل، یہ تو چار پائے جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. اس لیے خدا نے متعال فرماتا ہے کہ بھائی ان کے قلب مر گئے. جب قلب مر گئے تو وہ جو امتیاز تھا، جو فرق تھا ان کا جانور کا، وہ ختم ہو گیا. اب آپ اور میں کیا کریں؟ آپ اور میں محنت کریں اہل بیت کی تعلیمات پر، اپنے قلب کو زندہ کریں، اپنی ہدایت کو حاصل کریں. تو وہ جو میں عرض کر رہا تھا نا فتنہ فساد ہوتا ہے، تب بھی کیا کرنے کا کام ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے تاکہ فتنہ فساد میں یہ پتہ ہو کرنا کیا ہے ہم لوگوں کو. اللہ کی ہدایت ہمیں نصیب ہو انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج اللہم وفر بلطفک نیتی. خدایا اپنے لطف و کرم سے میری نیت کو خالص اور بے ریا قرار دے دے. نیت میں سب سے بڑی مشکل کہاں پر ہے؟ نیت میں ایک مشکل تو یہ ہے کہ قرآن علماء نئے بولنے والے سکھا کے تھک گئے. بھائی قربتاً اللہ، اب بھی کہیں کوئی کھڑا ہوگا اور بولے گا قربتاً اللہ، کوئی نہ کوئی مل جاتا. ایک تو یہ مشکل تھی، چلو اس کو پرانے والوں نے بیچاروں نے جھیل کے بوڑھے ہو گئے، سمجھا کے بھائی قربتاً اللہ بولنا ہے. یہ ایک مرحلہ ہے لفظ صحیح کروانے کا. اصل مرحلہ کون سا؟ اصل مرحلہ یہاں پر ہے کہ لفظ تو صحیح ہو جائے گا قربتاً اللہ. اب یہ واقعاً ہے بھی یا نہیں ہے؟ کس کام سے ہو رہا ہے؟ اچھا مثال کے طور پر قربتاً اللہ نماز میں چاہیے، روزے میں چاہیے، حج میں چاہیے، زیارتوں میں چاہیے، زندگی میں باقی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہر کام میں چاہیے، زندگی کے ہر کام میں چاہیے. ہاں بالکل. اللہ کے سوا کس کے لیے کر رہے ہو؟ یہ جو نیت کا خلوص ہے. اب اس میں جتنی گہرائی میں چلے جائیں گے آپ کے سامنے اور چیزیں آتی رہیں گی. اس کو کیسے چیک کرتے ہیں؟ تو کم سے کم یہ کر لیں کہ مثلا جیسے نفیس کتابیں ہمارے پاس لکھی ہوئی ہیں، اخلاق عملی نام کر کے آیت اللہ مہدوی کنی کی ایک کتاب ہے، آیت اللہ دستگاہ شرازی کی گناہان کبیرہ ہے. اس میں جا کے دیکھیں بھئی یہ جو ریاکاری ہے، نیت کے خلوص کے مقابلے میں ریاکاری آئے گی، اسے کیسے ختم کرتے ہیں؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ تو ہے کہ اس کو دیکھو اس کی نشانی کیا ہے. نیت کو پاکیزہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ریاکاری ختم ہونی چاہیے. ریاکاری ختم ہونی چاہیے کیا مطلب؟ چیک کرو کہ ہے یا نہیں ہے. اور جب اس فیلڈ میں انسان آتا ہے تو ایک جگہ پہ آ کر بے بس ہو کر کہتا ہے خدا تو ہی صحیح کر دے تو کر دے، میرے بس میں نہیں، میں نہیں کر سکتا. بڑے بڑے جو محنت کرنے والے ہیں، سالوں محنت کرنے کے بعد آخر میں خدا سے ہی کہتے ہیں خدا
ہم نہیں کر سکیں گے، اگر تو لطف کرے گا تو ہو جائے. اس لیے امام نے فرمایا اللہم وفر باللطف کا نیتی، خدا تو لطف کر دے کہ میری نیت صحیح ہو جائے. میں نہیں کر سکتا یہ، میں کہیں نہ کہیں غلطیاں کروں گا، ہم اور آپ کرتے رہیں گے. امام فرما رہے لطف خدا طلب کرو، تمہاری نیت صحیح کر. اتنے علماء اس کے اوپر محنت کرتے تھے، مہینوں سختیاں جھیلتے تھے اور خدا سے کہتے تھے خدا یہ جو اتنے مہینے ہم نے سختی جھیلی نا، اس کے بدلے میں ہمیں نیت صحیح دے. ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں چلتے پھرتے سب صحیح ہو جائے گا، چلتے پھرتے صحیح نہیں ہوگا. اس کو ٹارگٹ کرنا پڑے گا، اس کو ہدف بنانا پڑے گا. یہ جو ہم لوگوں کے ذہن میں ہے کہ چلتے پھرتے ہم زندگی میں جو چاہیں گے کرتے رہیں گے اور مانوی ترقی بھی ہوتی رہے گی، نہیں ہونے والا ہے ایسے. اس کو ٹارگٹ بنا کے کام کرنا پڑے گا. تو اگر مثال کے طور پر کسی کو اپنی نیت صحیح کرنی ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ مہینوں اس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی کہ نیت کو چیک کروں کیا ہے نیت. مثلا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، پہلے بھی سنا چکا ہوں گا، لیکن صرف اس چیپٹر کو تھوڑا سا ایک جگہ تک پہنچانے کی خاطر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. کوئی عالم نماز جماعت پڑھانے کھڑے ہوئے، انہوں نے مغرب کی نماز پڑھائی، بڑے مشہور عالم، کافی جم غفیر یہ سن کر آ گیا کہ وہ مغرب کی نماز پڑھانے آ رہے ہیں، مثلا نماز پڑھانے آ رہے ہیں. وہ کہیں شاید مشہد کا واقعہ ہے، زیارت پہ آئے تھے، تو ان سے جو وہاں پہ نماز پڑھوانے والے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ میری جگہ نماز پڑھائیں. انہوں نے کہا میں نہیں پڑھانا چاہتا. یہ اصرار کیا تو کھڑے ہو گئے، مغرب کی نماز پڑھائی. پڑھانے کے بعد اٹھے، لوگوں سے کہا کسی اور کو عشاء کے لیے بلا لو، میں جا رہا ہوں. جاؤ کسی اور کو بلا لو، میں جا رہا ہوں. لوگوں نے کہا بھائی اتنے جم میں غفیر آیا ہے آپ کی پیچھے نماز پڑھنے کے لیے اور آپ جو ہیں وہ جا رہے ہیں. کہاں میں جا رہا ہوں اور کل سے بھی نہیں آؤں گا، اور جس سے کہنا کسی اور کو پڑھوا. چلے گئے. اب کوئی ان کے پاس گیا، اس نے کہا صاحب یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ مغرب کی نماز پڑھا کے بیچ میں چلے گئے، عشاء کی نماز تو پڑھاتے کم از کم، اگر آپ نے جانا ہی تھا. ان کا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تھا. کہا کیوں ایسا ہوا؟ کہ نہیں ہے میں مغرب کی نماز پڑھانے جب کھڑا ہوا تو لوگ وہاں جمع ہو رہے تھے. اب میں اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا تھا کہ میں لوگوں کو نہ دیکھوں کہ لوگ کتنے جمع ہو رہے ہیں. یعنی کہ پھر جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو جب میں رکوع میں گیا تو لوگ میری جماعت میں شامل ہونے کے لیے پیچھے سے آوازیں لگا رہے تھے یا اللہ یا اللہ. تو اتنے لوگ جمع ہو گئے، کسی نے بہت دور سے آواز لگائی یا اللہ. تو میرے دماغ میں آیا کہ لوگ بہت آ گئے ہیں، دیکھو آوازیں کتنی دور دور سے آ رہی ہیں. یعنی مجھے سمجھ میں آ گیا میں جماعت نہیں کراؤں گا، میری نیت خالص نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے یہ کام. وہ کروں گا جو اللہ کے لیے ہے، اس میں خرابی ہے. ابھی اگر یہ کرنے لگے نا تو میرا خیال میں ہم جیسا تو کوئی بچے گا ہی نہیں یہاں پہ، سب کو گھر جانا پڑے گا. تو بھائی وہ نہیں کر سکتے، کم از کم کچھ تو نیچے آ جاؤ، تھوڑا سا تو اللہ کی خاطر کچھ تو کرنا پڑے گا نا. ایک تو وہ لوگ تو بہت محنت کرتے تھے، میں نے بتایا ایسے ایسے کام کر لیتے تھے. لیکن ہم لوگ اگر خدا کو کاؤنٹ ہی نہیں کریں اپنی نیت کے اندر، جو دماغ میں آ رہی ہے سب چل رہا ہے سب چل رہا ہے، سمجھ رہے ہیں ہم ترقی کر رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ اپنی جانوں پہ کھیل جاتے تھے اس معاملے کی خاطر، نیت کو صحیح کرنے کے لیے. تو محنت کرنی پڑے گی، اس کے بغیر کام نہیں ہوگا، تکلیفیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں. بظاہر لوگ احمق بھی کہیں گے، بھئی ان کو کون، ہمارے معاشرے میں اگر کوئی کرے تو لوگ کیا کہیں گے ان کو؟ بھئی عجیب آدمی ہے، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں بھائی معاملے میں کیسے کرتے ہیں. لوگوں کی نماز ضائع کروا دی. لوگ جو آئیں گے وہ ڈانٹ رہے ہوں گے، ہم اتنی دور سے آئے تھے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے اور آپ نے ہمیں فرادہ پڑھوا دی. اتنے لوگ ڈانٹیں گے. لیکن وہ کہتے ہیں بھیا تم لوگوں کا معاملہ تو تم لوگوں کا ہے، ہم خدا کے لیے کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے لیے کام نہیں کریں، خدا کے لیے کریں، جو بولنا ہے بولتے رہو. تو اس کو مضبوطی سے دیکھنا پڑے گا کہ خدا ہماری نیتوں کو خالص کرے. اللہم وفر بلطفک نیتی وصاحب ما عندک یقینی. اے خدا جو میرے اندر یقین ہے اس کو تو استوار کر دے، تو اس کو صحیح کر دے. یہ ہم لوگ کے بس میں نہیں ہے. دیکھیں اس طرح سے مثلا سوچ سکتے ہیں. مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. مثلا فرض کر لیں گے اوپر سے کوئی چیز نازل ہونی ہے،
بھائی جو چیز اوپر سے نازل ہونی ہے میرے کنٹرول میں ہے؟ نہیں، میرے کنٹرول میں نہیں ہے، جو نازل کرے گا اس کے کنٹرول میں۔ لیکن وہ جو نازل ہوتی ہے تو نیچے پہلے مثلا 10 شرائط پوری ہوں گی تو اوپر سے نازل ہوگی۔ اب مثال کے طور پر میں اس 10 کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، 6 7 8 تک پہنچا، دیکھ رہا ہوں میرے اندر ہمت نہیں ہے، اب میرے پاس 2 راستے ہیں، 7 کرنی ہے، 3 میں نہیں کر پا رہا، یا تو میں بھول جاؤں کہ بھائی نہیں ہو پا رہا۔ دوسرا راستہ کیا ہے، میں خدا سے کہوں خدایا دیکھ میں گرتے پڑتے 7 تک آ گیا ہوں، اب تو باقی مجھ پہ رحم کر دے اور 3 کو مجھ سے بخش دے۔ یہ کرنا پڑے گا کہ خدا سے کہنا پڑے گا خدا گرتے پڑتے یہاں تک آ گئے، اس سے آگے دم نہیں ہے اپنے میں، اب باقی تو پورا کر دے۔ خوبصورت ایک جملہ ہے، یہ جو قرآن کریم میں مکالمے ہوتے ہیں ان کے 10 معنی ہوتے ہیں، ہم ایک آدھ کو جانتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں جانتے۔ میں کئی دفعہ اس کو عرض کرتا ہوں، اس کو دہرا کے مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ یہ جو آپ نے واقعہ سنا ہے، بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے، مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کہ جب ان کے بھائی مانگنے کے لیے آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، تو ان سے کہا، اب وہ مشکلات میں پڑے ہوئے تھے، سختیوں میں پڑے ہوئے تھے، پیسے بھی صحیح نہیں لائے تھے جو گندم خریدنا تھا، تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ لوگ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہا یا ایھا الامیر مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا۔ اے امیر، مسنا واہلنا الضر، اے امیر ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو سختیوں نے گھیر لیا، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور تیرے سامنے جو ہم قیمت لائے نا یہ کسی قابل نہیں ہے، یہ بہت کم ہے، قیمت نہیں لا سکے ہم۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، تو قیمت پہ نہ دے، قیمت کو چھوڑ کر ہمیں دے دے، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، باقی ہمیں معاف کر۔ مرنے سے پہلے خدا سے یہی کہنا پڑے گا کہ خدایا گرتے پڑتے چھوٹے سے کام کر پائیں، باقی نہیں کر سکتے۔ اوف لنا الکیل، تو ہی پورا کر دے اس کو، وہ تصدق علیہ۔ اللہ انشاءاللہ قبول فرمائے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہم وفر بلطفک نیتی وصاحب ما عندک یقینی واستصلح بقدرتک ما فسد منی۔ خدا جو کچھ میں نے غلط کیا ہے، خراب کر دیا معاملے کو، اس سب کو تو اپنی قدرت سے اصلاح کر دے، میرے بس میں نہیں ہے۔ بھائی ہم لوگ مجھ جیسے کو بولتے ہوئے، اب میں تو اپنی مجلسوں کو مجلس بھی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں بولتے ہوئے، مجھ جیسے کو بولتے ہوئے 10-15 سال تو ہو گئے ہوں گے، صحیح ہے، ہاں اتنا ہو گیا ہوگا۔ کتنی غلطیاں کی ہوں گی میں نے بے حساب، انہیں میں صحیح کر سکتا ہوں اب کیا؟ نہیں کر سکتا۔ 15 سال پہلے میں نے کوئی بات غلط کر دی بولنے میں کہاں سے سنبھالوں اسے؟ ایک تو مجھے پتہ چلا یا نہیں پتہ چلا ایک کہانی، پھر پتہ چل گیا تو میرے نفس نے اتنی طاقت دی مجھے کہ میں اسے قبول کر لوں، دوسری کہانی۔ اگر قبول کر بھی لوں تو لوگوں کے سامنے اعتراف کروں یا نہیں کروں، تیسری کہانی۔ جن کو صحیح ہونا تھا وہ اب یہاں ہیں یا نہیں ہیں، چوتھی کہانی۔ کیا پتہ کیا صحیح کروں گا کیا غلط کروں گا؟ تو میں کیا کہوں خدا سے؟ وہ خدا سے کہوں گا خدا بے بس ہوں، کمزور ہوں، حقیر ہوں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، جو کرنا تھا میں نے کر لیا، غلط کیا بخش دے، صحیح کیا تھوڑا سا صحیح کیا ہوگا نا، اس کے بدلے میں بڑا بخش دے۔ یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، اے وہ جو کم کو قبول کر لیتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ بس یہ کہنا پڑے گا، اس سے ہماری امید ساری لگی ہے۔ خدا غفور الرحیم ہے، اچھی نیت کے اوپر بخش دے گا انشاءاللہ۔ کوشش کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں اللہ کی رحمت واسعہ کو حاصل کرنے کے لیے، جس میں ہم سارے گناہ گاروں کو شامل فرما لے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔
اب اس کے بعد امام نے جملات ارشاد فرمائے جن کا تعلق ہدف خلقت سے ہے. کیوں؟ ہماری زندگی میں کچھ کام ہے جو اصلی کام نہیں ہے. زندہ رہنا ہے تو یہ بھی ہونا ہے بھائی، زندہ رہنا ہے تو کھانا بھی ہے، زندہ رہنا ہے تو گھر بھی چاہیے، زندہ رہنا ہے تو بیوی بچے اولاد بھی ہوں گے، زندہ رہنا ہے تو معاشرے میں زندہ رہنا ہے. جب معاشرے میں زندہ رہنا ہے تو پیسہ بھی ہاتھ میں ہونا چاہیے، ایک دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، عزت کا خیال بھی کرنا ہے. یہ اصلی کام ہے زندگی کے؟ نہیں، اصلی کام یہ نہیں. یہ زندہ رہنے کے تقاضے ہیں. اصلی کام کیا ہے؟ اصلی کام وہ ہے جو شروع میں بتایا، اپنا ایمان صحیح کرو، اپنے اندر صحیح تبدیلی لے کر آؤ. اب دنیا کو یہ سمجھانا اور خود یہ سمجھنا اتنا مشکل کام ہو گیا، اتنا مشکل کام ہو گیا کہ بھائی اصلی کام وہ ہے. کیوں بھائی؟ اگر میں تقریریں کر رہا ہوں، اپنے اوپر رکھ کے کہہ دیتا ہوں، اگر میں تقریریں کر رہا ہوں، 4 لوگ میری تقریر سن رہے ہیں، 5 جگہوں کے اوپر مثال کے طور پر ذکر ہو رہا ہے فلاں تقریر کرتا ہے، تو کوئی سوچے گا کہ اس نے تزکیہ نفس کیا ہے یا نہیں کیا؟ نہیں. بھائی معاشرے کے اندر اگر عزت مل رہی ہے، نام کی صحیح، دکھاوے کی صحیح، تو کوئی کاؤنٹ کرتا ہے کہ حقیقت کیا ہے؟ نہیں. اور بدتر ہے، بڑی گاڑی میں آ جاؤ لوگ پھر بھی عزت دے دیں گے، شان و شوکت دکھاؤ لوگ عزت دے دیں گے. دھوکے کے سوا کچھ اور ہو رہا ہے؟ یہ دھوکہ ہے. کیوں؟ خدا نے اصلی کام یہ دیا تھا. 4 ویلرز میں بیٹھنا یہ اصلی کام تھا، بڑے گھروں میں سونا بیٹھنا یہ اصلی کام تھا، شہرتیں کمانا یہ اصلی کام تھا. ان میں تو کوئی بھی اصلی کام نہیں تھا. اصلی کام کیا تھا؟ انسان بنو، تہذیب نفس کرو، اپنے اندر اچھی صفات لے کر آؤ، اللہ کے اسماء حسنہ تمہارے اندر نظر آئیں. یہ اصلی کام تھا. اس لیے دعائے مکارم الاخلاق. اب امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. بہت خوبصورت ارشاد فرمایا. امام نے فرمایا وقفنی ما یشغلنی الاہتمام بہی. اے خدایا مجھے، غور فرمائیے گا، ان مصروفیتوں سے جو عبادتوں میں مانے ہوں بے نیاز کر دے. کچھ مصروفیتیں میری ایسی ہیں جو میری عبادتوں میں مانے ہو جاتی ہیں. عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، تسبیح پڑھنا، نہیں، اللہ کی بندگی. کچھ میری مصروفیتیں، کچھ میرے کام، کچھ میری مشغلے ایسے ہیں جو اللہ کی بندگی میں رکاوٹ بنتے ہیں. خدا مجھے ان سے بے نیاز کر دے، ان سے بے نیاز کر دے. وہ بڑی خوبصورت ایک دعا ہے. بہت اچھا ہے کہ انسان ہر روز پڑھے، کبھی توفیق ہو تو پڑھے. اللہم اغننی بحلالک عن حرامک. اے خدایا اپنے حلال کے ذریعے مجھے حرام سے بے نیاز کر دے. وبطاعتک عن معصیتک، اور اپنی اطاعت کے ذریعے سے مجھے گناہوں سے بے نیاز کر دے. وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور تیرے فضل و کرم کے ذریعے میں دوسروں کی نگاہوں سے بے نیاز ہو جاؤں. امام فرمانے خدایا ایسی مصروفیتوں سے بے نیاز کر دے جو بندگی میں رکاوٹ بنتی. ایسی کوئی مصروفیت نہ دے، بے نیاز ہو جاؤں، مجھے ضرورت ہی نہ پڑے اس کی. اللہم وقفنی ما یشغلنی الاہتمام بہ واستعملنی بما تسألنی غدا عنہ. خدایا میری زندگی کو ایسے کاموں میں استعمال کر جن کے بارے میں کل تو سوال کرے گا مجھ سے. کل خدا ہم سے پوچھے گا کہ یہاں یہ جو کارپٹ تھا اس کا کلر کیا تھا؟ نہیں. یہ پوچھے گا یہ نرم تھا یا نہیں تھا؟ نہیں. یہ پوچھے گا کہ مجلس میں آئے تھے تو سنی تھی یا نہیں سنی تھی؟ یہ پوچھے گا. ہم لوگ کیا دیکھتے رہیں گے؟ تبرک میں کھانا کیسا تھا، اس میں فلاں چیز تھی یا نہیں تھی، اس کا ٹیسٹ کیسا تھا. بندگان خدا، یہ خدا تم سے پوچھے گا اس کا.
نہیں پوچھنے والا. جب میں نے اپنے بچوں کو مثلاً دال کھلائی یا گوشت کھلایا, خدا قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا کتنے دن دال کھلائی, کتنے دن گوشت کھلایا؟ نہیں پوچھے گا. یہ پوچھے گا حلال کھلایا تھا حرام کھلایا تھا, یہ پوچھے گا. یہ پوچھے گا مجھ سے کتنے ملکوں کی سیر کرائی, نہیں پوچھے گا. یہ پوچھے گا یہ بتاؤ میری محبت دی ان کو یا نہیں دی, یہ پوچھے گا. امام فرمانے خدا میری زندگی کو وہاں استعمال کر جس کا کل تو مجھ سے سوال کرے گا. ایسی جگہوں پہ میں زندگی نہ گزاروں جن کا سوال ہی نہیں ہونا. اچھا بعض جگہیں ہوتی ہیں سوال نہیں ہوتا, مباح ہوتی ہیں. آپ کی زندگی میری زندگی کا تھوڑا حصہ اس کے اوپر لگ جائے حرام نہیں ہے, لیکن زندگی اسی میں گزر رہی ہے. اصل کام ہی وہی بن گیا. کیوں بن گیا؟ اور رکاوٹ پتہ کیا ہے؟ رکاوٹ ہم سب کو معلوم ہے, رکاوٹ اتنی سی ہے, اگر میں نہیں کروں گا نا تو لوگ مجھے بیوقوف سمجھیں گے. اگر میں نہیں کروں گا تو لوگ مجھے کہیں گے کہ اس نے تو اپرچونٹیز ضائع کر دی, موقع نکال دیا ہاتھ سے. وہ دیکھو دوسرے کہاں پہنچ گئے, دیکھو یہ بیوقوف یہیں پہ بیٹھا ہے ابھی تک. تو لوگوں کی باتیں میں نہیں جھیل پاتا, قیامت کی سختی جھیلوں گا. کتنی باتیں کریں گے, 40 سال 50 سال, ختم ہو جائے گا معاملہ. میں قبر میں جاؤں گا, ان کی باتیں میرے کوئی کام آئیں گی کیا؟ کیا کروں گا؟ خدا ان کی باتوں کے بارے میں پوچھے گا مجھ سے, کچھ بھی نہیں, دھوکہ ہو رہا ہے. وَاسْتَعْمِلْنِي بِمَا تَسْأَلُنِي غَدًا عَنْهُ, اے خدایا اس کام میں استعمال کر جس کا کل مجھ سے سوال کرے گا. اور وَاسْتَفْرِغْ أَيَّامِي فِي مَا خَلَقْتَنِي لَهُ, اور میرے ایام زندگی کو غرض خلقت ان کے انجام دینے کے لیے مخصوص کر دے. تھوڑا سا ترجمے کو اگر اور تھوڑا سا سمجھوں اپنے طور پر, فارغ کرنا ہمیں سمجھ میں آتا ہے نا. مثلا ایک گلاس میں پانی تھا, آپ نے پانی الٹ دیا تو گلاس خالی ہو گیا, صحیح ہے, یہ فارغ ہو گیا, صحیح ہے. فرمایا میری زندگی کے ایام کو فارغ کر دے اس کام کے لیے جس کے لیے تو نے مجھے خلق کیا ہے. یعنی ہم اپنی زندگی کے ایام کو بھر دیتے ہیں ان چیزوں سے جن کے لیے خلق نہیں ہوئے تھے. امام فرمانے خدا ان سب کاموں کو فارغ کر دے میرے سے, اور میری زندگی کے ایام کو اس پہ لگا دے جس کے لیے تو نے مجھے خلق کیا تھا. بعض لوگ بڑے ہوشیار ہیں, ایری غیری کسی چیز میں ہاتھ نہیں ڈالتے, ہاتھ ڈالتے ہیں اسی کام میں جس کے لیے خلق ہوئے, بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. اور ہم جو ہے وہ اس چکر میں رہتے ہیں, نہیں 4 لوگوں کو ذرا اپنی شان و شوکت بھی دکھانی ہے, اب خاندان میں بیٹھیں تو ذرا ہمارا ایک اثر ہو, یہ ان کے لیے خلق ہوئے تھے. نہیں, لیکن برداشت نہیں ہو رہا, باقی لوگ آگے بڑھ رہے ہیں, ہم کیوں پیچھے رہ جائیں. اس کو ہم کہتے ہیں ہدف میں شرک ہے. زندگی کے مقصد میں شرک کر رہے ہیں. جو خدا نے مقصد دیا ہے اس پہ دل نہیں ٹھک رہا ہے, اور جو ایرو غیروں کی دیوی چیزیں باتیں ہیں ان کے اوپر خوب دل ٹھکتا ہے, اس میں جا کے اپنی زندگی برباد کرنے کو تیار ہو گئے. پتہ نہیں کیوں ایسا ہے. اب یہاں پہ بہت عجیب ایک نقطہ ہے, وہ میں ابھی عرض نہیں کر پاؤں گا. وہ کیا ہے, دلوں کو مضبوط کیسے کریں کہ دوسروں کی باتیں ہم پر اثر نہ کریں. ابھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے, میرے ساتھ تو ہوتا ہے, پتہ نہیں آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا. ہم لوگ جب یہاں ہوتے ہیں نا تو امام حسین کے غم کا ایک اثر ہوتا ہے ہم پر, دین سمجھ میں آنے لگتا ہے. یہاں سے باہر جاتے ہیں معاملہ ختم. پتہ نہیں کتنی دفعہ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا کیوں ایسا ہوتا ہے. تو میں ان کو کیا بولوں, میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ہمارے دل کیوں اتنے مضبوط نہیں ہوتے کہ ہم لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کریں. اپنا کام کرو, جو تمہیں پتہ ہے کہ صحیح ہے وہ کرو. اس کو کبھی بات کریں گے اس کے اوپر, یہ دلوں کی وحشت کیسے ختم ہو, اس کو وحشت کہتے ہیں. اور یہ نہج و بلاغہ میں بہت خوبصورت ایک خطبے میں ارشاد فرمایا ہے امام نے, 199 خطبہ, اس میں ارشاد فرمایا اس کو. یہ جو کربلا کا واقعہ ہے نا, یہ ہمیں اس وحشت سے لڑنا سکھاتا ہے. وحشت سے کیسے لڑتے ہیں. وحشت کس بات کی؟ لوگ یہ کہیں, لوگ یہ کہیں. یہ کربلا کا واقعہ, اس کے مصائب ہمیں سکھاتے ہیں کہ دیکھو امام نے کیسے وحشت کا مقابلہ کیا. اگر آپ کو اور مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو میں دعا تو نہیں کروں گا,
لیکن کبھی ذرا دیکھنا اگر اکیلے رہ جاؤ تو کیا ہوتا ہے. کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو کسی معاملے میں، اکیلے دل پھٹنے لگتا ہے، دل پھٹنے لگتا ہے. کس دل سے امام علی اکبر کے جنازے پہ کھڑے تھے؟ کس دل سے کھڑے تھے؟ اگر کربلا کے واقعوں کو دیکھو تو ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ امام کی قلب مقدس پر عجیب کیفیت طاری ہوئی ہے. ان میں سے ایک موقع وہ تھا جب حضرت علی اکبر اپنے بابا سے الوداع کرنے کے لیے آئے. اب امام حسین اپنے علی اکبر کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے اکبر کو بھیجنا بھی چاہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا جائے جنگ کرے. دوسری طرف سے بوڑھا باپ جوان بیٹے کو کیسے بھیج رہا ہے؟ تو مثلاً بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں علی اکبر کو بھیجا اور پیچھے بھی خود بخود چلتے چلے گئے. نہیں معلوم کبھی آپ نے یہ منظر دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے؟ کبھی دیکھا ہے گھر سے جنازہ نکلتا ہے تو لوگ پیچھے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں. جب مولا علی اکبر زمین پر گرے اور انہوں نے گویا اپنے بابا کو آخری سلام کیا تو سید الشہداء نے گویا فرمایا علی اکبر بیٹا آواز دیتے رہو، باپ کو دکھائی نہیں دے رہا. کیسا سخت لمحہ تھا. نہیں معلوم ہے کہ روایت میں کسی نے پڑھا، مجھے یاد آتا شاید علامہ ذیشان اظہر جوادی نے پڑھا تھا، کہا جب سید الشہداء علی اکبر کی طرف بڑھے تو ایک موقع پر زمین کو ٹٹولتے ہوئے بڑھ رہے تھے. یا اللہ، بس وہ موقع تھا. بعض بیان کرتے ہیں اس روایت کو کہ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ خیمے کے دروازے پر آئی اور بھائی سے کہا کہ بھائی میں آؤں اکبر کی لاشا اٹھانے میں. وائے غربت امام حسین، کیسے اکبر کا لاشا اٹھایا. بیان کرتے جب لاشا اٹھا کر خیمے کی طرف بڑھے تو لاشے کو زمین میں گھسیٹ رہے تھے. یہ دشمن لاشوں کے اوپر چھریاں چلا رہے تھے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین. Say.